الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ نازل کی کتاب میں ويشترون به ثمنا قليلا لیتے اس کے ذریعے تھوڑا پیسہ أولئك يقولون في وجوههم إلا النار یہی وہ لوگ ہیں کہ اپنے پیٹوں میں بڑھتے ہیں انہیں جہنم کی آگ کو ولا يكلمهم الله يوم القيامة اور اللہ ان سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن ولا یزکیہم اللہ کو پاک صاف نہیں کرے گا ولہم عذاب الیم اور ان کی تکلیف دہ عذاب ہے. ایک جگہ کی شکایت رہی ہے کہ آواز صحیح ہے کہہ رہے ہیں کہ مائک کی وجہ سے جو آواز ہے تو وہ سمجھ میں بعض اوقات نہیں آتی تو آپ ایک کام کرو آج ہی جاؤ اور ایک کالر مائک کو چلو ڈائریکٹ لگتا ہے موبائل کے اندر وہ لگتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ انٹرنیٹ پہ سن رہے کو آواز صاف ہے تو یہ کہ پھر لوگ سنتے ہیں ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ آواز آ گئی. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں والعذاب بالمغفرۃ عذاب کو مغفرت کے بدلے میں فما اصبرهم علی النار بس یہ لوگ کیسے باہمت ہے جہنم کے لیے. اللہ حفاظت سے ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق یہ سزائیں اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے نازل کیا کتاب کو ٹھیک تھی وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ اور جو شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں وَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ البتہ کی مخالفت میں. حق بات کو چھپانا ٹھیک کی بات کو جاننے کے باوجود چھپانا اور لوگوں کو نہ بتانا خواہ ان سے ڈر کر خواہ کسی مسئلے کی وجہ سے کہ ان سے پیسے چاہیے ہو ہدایہ چاہیے بہت بڑا گناہ ہے. اور اس کی سزا یہ بتائی کہ اولئک ہمارے فجور فی الوجوہ بالنار کہ جو لوگ حق بات کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے لوگوں سے پیسے اور نذرانے لیتے ہیں جیسے بدعتیوں میں یہ چیز بہت عام ہے تو یہ اصل میں جہنم کی آگ اپنے پیٹ کے اندر بھرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن بات نہیں فرماتے. اندازہ کرو کتنی بڑی سزا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات ہی نہ کرے اس کا کیا ہوگا. اور فرمایا کہ ولا یزکیہم اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پاک صاف نہیں فرمائے. یعنی ان کے گناہ معاف کریں اور فرمایا کہ ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے. اس لیے حق بات کو چھپانا ہے اس کا کوئی فرق نہیں. میں نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا ہے میرا تجربہ ہے اور میرا ایمان بھی ہے کہ جس عالم نے ہم گوئی کی موقع پر حق بات کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت عطا فرمائی اور بڑے بلند مقامات اللہ نے دنیا میں بھی دیے آخرت میں تو اللہ تعالیٰ دیں گے دنیا میں. اور سب سے بڑھ کر اللہ نے 22 سال میں بھی بڑا موقع کیا ایسے ہو رہا. اور جس نے حق بات کو چھپایا اور گول مول بات کی جس عالم نے جس مولوی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو ذلیل کیا اور پیچھے نہیں نہیں ہے یہ نیکی کہ تم اپنا منہ موڑ لو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر لیکن نیکی یہ کہ جو ایمان لائے اللہ پہ اور قیامت کے دن پر والملائکۃ و فرشتوں پر والکتاب و کتابوں پر والنبیین و پیغمبروں پر وآتى المال على حبه اور مال لے اللہ کی محبت میں ذوی القربى رشتہ داروں کو والیتامى اور یتیموں کو والمساکین اور محتاجوں کو وابن السبیل اور مسافروں کو والسائلین اور سوال کرنے والوں کو وفی الرقاب اور قرض چھڑانے میں وقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کرے وآتى الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور پورا کرے اپنے عہد کو جب وہ عہد کرے والصابرین فی البأساء والضراء اور جمنے والا ہو تندرستی کو بیماری میں وحین الباسی اور خاص کر جنگ کے وقت اولئک الذین صدقوا یہ وہ لوگ جو سچے ہیں
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ متقین ہیں۔ بات سنو، یہ تو سورہ بقرہ کی آیت میں نے پڑھی تھی، ایسا لوگ آیت نمبر 177۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ مجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں مجاہد جہاد کرتا ہے، اس کی 10 صفات بیان کرو۔ 5 صفات کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے، اسے کہتے ہیں اعتقادی، ایمان کے ساتھ ہے، ایمانیات۔ اور 5 صفات کا تعلق عمل کے ساتھ۔ اگر مجاہد فی سبیل اللہ میں 5 اعتقادی صفات پوری ہوگی، یعنی تو یہ مسلمان ہوگا، اس کا جہاد بھی اور بقیہ اعمال بھی کیا ہوں گے؟ قبول ہوں گے۔ اگر ایک آدمی جو مجاہد فی سبیل اللہ جہاد کے نکلا ہے، خدا نہ خواستہ اس کی 5 صفات جو جن کا تعلق اعتقاد سے، ایمان سے پوری نہیں ہوگی، تو یہ کافر ہے، مسلمان ہے۔ تو پھر اس کا جہاد اور اس کے دیگر اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا مجاہد کی بھی تربیت کی ہے۔ مجاہد کی تربیت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ میں گن اٹھا لے اور اسلحہ اٹھا لے اور نکل جائے جہاد میں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی ایمانی تربیت ہو اور عملی تربیت بھی ہو، کہ جو اس آیت کریمہ میں 5 صفات اعتقاد اور ایمانیات کی بیان ہوئی ہے، اور اس کے بعد 5 صفات جن کا تعلق عمل سے ہے، میں بتاؤں گا یہ سب کی 10 صفات اس مجاہد کے اندر ہونی چاہیے کہ جو اسلحہ اٹھا کے تیار ہو کر میدان جہاد میں کرتے ہیں۔ صرف گولیاں ہی چلانی، آپ کی تربیت بھی ہونی چاہیے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، سمجھ گئے؟ پہلی صفت جو اعتقادی ہے وہ یہ کہ من آمن باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، ایک۔ نمبر 2 والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ نمبر 3 والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان ہے۔ نمبر 4 والکتابی، جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کی چاہے وہ سابقہ ہو، بشمول قرآن کریم اور جتنے صحائف نازل کی، اور قرآن شریف پر بھی ایمان ہے۔ 5ویں صفت یہ کہ بھائی نبی جتنے پیغمبر اللہ نے دنیا میں بھیجے ان سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان ہے۔ عملی صفات جو 5 ہیں ان میں نمبر 1 کہ وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ، عملی پہلی صفت یہ کہ مال خرچ کرے، کیا کرے؟ مال خرچ کرے اللہ کی محبت کس میں اور کس کو دے؟ یعنی مجاہد صرف چندہ نہ لے، مجاہد صرف چندہ نہ لے بلکہ خود بھی خرچ کرے۔ کہو کہ اگر اس کو لوگوں نے کوئی چندہ بھی دیا ہے نا تو اس میں سے بھی کیا آگے، یعنی اگر کوئی ایسے پیسے ہیں کہ جو اس کی ذاتی ملکیت میں آ رہے، یعنی مثلا کسی نے زکات دے دی اس کو یا ہدیے کے پیسے دے دیے اور وہ اس کا مالک بن گیا تو وہ بھی اس میں خرچ کرے۔ نمبر 1 مال خرچ کرے اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اس کو دے، رشتہ داروں کو دے، یہ ان کا رشتہ داروں کو جو حق سب سے پہلے یتیموں کو دے، مسکینوں کو، مسافروں کو، مسائلین، مانگنے والوں کو، یعنی وہ مانگنے والے کہ جو آپ کے مستحق ہو، وہ نہیں کہ جنہوں نے مانگنے کو پیشہ بنایا کہ صبح سے رات تک فلاں کوئی فلاں چوک کو بیٹھ جاتے اور صبح سے رات تک لوگوں سے مانگتے رہتے، ان کو نہیں دینا، ان کو دینا بڑا ہے۔ اور گردن شمار، دوسری صفت یہ کہ ایک بات خرچ کرے۔ گردن شمارے میں جو قیدی مسلمان گرفتار ہیں ناحق تو پیسے دے کے ان کو جیلوں سے چھڑوائے۔ دوسری صفت یہ کہ نماز کی پابندی کرے، وقام الصلاۃ، کیونکہ نماز کے بغیر تو کوئی شخص مومن ہے ہی نہیں۔ اور تیسری صفت یہ کہ زکوٰۃ دے، اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرے۔ چوتھی صفت یہ کہ جو عہد اس نے کیا ہے اس کو پورا کرے۔ عہد و پیمان 2 قسم کے، ایک وہ عہد اور ایک وعدے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیے کہ آپ کی توحید پہ قائم رہیں گے اور عمل کریں گے، دین میں اتاریں، اور دوسرا عہد وہ ہے کہ جو بندے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی سے ایسا عہد یا وعدہ کرتے ہیں کہ جو شرعی اعتبار سے جائز ہے تو وہ پورا کرنا ضروری ہے۔
دیکھو خدا نہ خاصا کوئی کسی گناہ کا وعدہ کر رہا ہے کسی سے تو اس کو برا کرنا جائز نہیں. اور پانچویں صفت یہ کہ چاہے بیماری ہو, چاہے تندرستی ہو, چاہے بیماری ہو, صبر کیا کریں, چل کرنا کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس پر مجاہد پر پانی تنقید ڈالتے کیا بیماریاں اللہ تعالیٰ بدل رہی ہیں, یا ایک عید الباس عید الباس خاص کر بیٹا جہاد کو خاص کر جہاد کے وقت کہ وہ بیٹا جہاد میں جہاد پہ لڑ رہا ہے, تو خاص کر جہاد کے وقت وہ لڑ رہا ہے ان تینوں مقامات پہ, اور خاص کر میدان جہاد میں جہاں وہ لڑ رہا ہے اس کو چاہیے کہ جم کے رہے, میدان جہاد سے بھاگے رہے. اللہ کا مالی تنقید ہے یا بیماریاں دے تو جم کر رہے اور جہاد کے اوپر قائم رہے, کیونکہ اصل مقصد جو مجاہد فی سبیل اللہ کی تربیت کا ہے وہ یہی ہے کہ وہ میدان کارزار میں اتر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے احیاء کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کریں. اگلی جو آیات ہے آیت نمبر 178 168, اس میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص سے اللہ تبارک و تعالی اسلامی سیاست کا بیان کرتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ سیاست کہتے ہیں کہ اللہ کے احکام کو اللہ کی زمین کے اوپر نافذ کرنا, اس کا نام سیاست ہے. سیاست کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر نافذ کرنا, اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا زیادہ علم ہر دور و زمانے میں معاشرے میں وہ علماء دین کو ہوتا ہے. اس لیے سیاست میں علماء کو آنا چاہیے. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ علماء کا کام سیاست نہیں ہے, وہ مسجدوں کے اندر بیٹھے اور ممبر اور محراب سے سنبھالے, یہ بات غلط ہے. کوئی شک نہیں کہ ممبر اور محراب کو بھی سنبھالنا علماء کا کام ہے, لیکن قومی اسمبلی کے اندر بیٹھ کر اسپیکر کے سامنے تقریر کرنا اور سیاسی جلسوں میں شریک ہو کر اسلام کی سربلندی کی کرنا, یہ بھی علماء دین کا کام ہے. یہ غلط جو ہے نا باتیں مشہور ہے. بلکہ اگر مولوی سیاست میں ہے تو برا بھلا کہتا ہے. ایک آدمی مولوی کو برا بھلا کہہ رہا تھا میرے سامنے بیٹھ کے اور کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو تباہ کرنا, اور اس کا تعلق پھر یہی سے تھا. میں کسی جماعت کی تنقید نہیں کرتا, میرے پاس ہر جماعت کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں الحمدللہ, اور ہمارا مقصد کوئی تخصیص نہیں ہے. ہمارا مقصد سب کو دین سکھانا ہے, چاہے وہ پی آئی والے ہوں, چاہے وہ ایم کیو والے ہوں, چاہے پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں, چاہے وہ نون لیگ کے لوگ ہوں, چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ہوں یا کسی جماعت میں نہ بھی ہو, ہمارا سب سے مذہبی تعلق ہے. تو بہرحال تو وہ کہنے لگا مجھے, اب گاڑی میں آنے دے, وہ گاڑی چلا رہا تھا, کہ مولویوں نے پاکستان کو برباد کر دیا, اور یہ کر دیا. تو میں نے کہا اچھا مولوی نے برباد کیا, کہنے لگا میں نے کہا پاکستان کو بنے کتنے سال ہو گئے. اس وقت پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً یہ سمجھتے ہیں آپ 1947 میں نا, کوئی 65 سال ہو گئے. کتنے سال ہو گئے پاکستان کو 47 کے حساب سے 50 70 25 شروع ہو گئے, اور 73 اور 78 سال ہو گئے پاکستان کو. 12. تو میں نے کہا ایک بات بتاؤ, پاکستان کو جتنے بھی سال بنے ہو گئے, 65 سال 70 سال, کیا اس دوران کبھی بھی تاریخ میں پاکستان کا کوئی وزیر اعظم یا کوئی صدر, کوئی مفتی بنا, کوئی عالم بنا, اس نے پاکستان کا کوئی وزیر اعظم یا صدر کوئی ایسا شخص بنا جو کسی دینی مدرسے سے پڑھا تھا, اس نے کہا میں نے کہا وہی لوگ وزیر اعظم بنے, صدر بنے جو باہر آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا, پاکستان کی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا, دنیا کے کسی دنیاوی تعلیمی نظام سے ہو کر کہنے کہا. تو میں نے کہا ملک کو کس نے خراب کیا, انہیں لوگوں نے خراب کیا.
کہ جو آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے یا دنیا کی کسی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے یا پاکستان کی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے یا کسی بھی دنیاوی تعلیمی نظام سے گزر کے آئے، چاہے پاکستان سے یا آؤٹ آف کنٹری سے، تو انہوں نے پاکستان کی حکومت کر کے پاکستان کو دباؤ برباد کیا. کبھی کسی عالم کو حکومت نہیں ملی. میں نے کہا دیکھنا چاہیے اور تجربہ کرنا چاہیے کہ علماء کو بھی حکومت دی جائے، کیونکہ علماء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد ہے. یہ علماء معاشرے کے اندر وہ طبقہ ہے کہ آپ ان کو جتنا دبائیں گے یہ اتنا عروج ملے گا، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی مدد ہے اور غیبی نصرت ہے. ہم لوگ ایسے نہیں چل رہے، ہمیں اللہ تعالیٰ چلا رہے. قرآن و سنت پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے، دین کی تعلیمات کی نشر و اشاعت اور تشریعات کرنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے ساتھ خصوصی امداد نصرت ہے کہ اگر ہم کہیں پھنس بھی جاتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم کا ترجمہ، تفسیر، احادیث مبارکہ، فقہ، دین تعلیم پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے عالی ہمیں کہیں نہ کہیں سے نکالتے تھے. سمجھ رہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے، کیا ہے؟ اور بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ علماء ہمارے جیسے آپ لوگ نہیں ہے، یہ بھی انسان آپ کی طرح، لیکن ان کو چونکہ اللہ نے دین کی نسبت عطا فرمائی، اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی امداد ان کے ساتھ غیر کی دنیا میں بھی آخر میں. مولانا طارق جمیل صاحب کئی سال پہلے اثر علوم تشریف لائے کا بیان ہوا اور میں بالکل ممبر کے سامنے بیٹھا تھا. انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی جو آج تک میرے دل و دماغ میں بیٹھی ہے. درجہ سادسہ میں غالباً کا سادیہ میں تو مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے جو نسبت عطا فرمائی نا دین کی، کہ لوگ ہمیں مولانا کہتے ہیں، لوگ ہمیں مفتی صاحب کہتے ہیں، لوگ ہمیں قاری صاحب کہتے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں، مؤذن صاحب کہتے ہیں. یہ جو نسبت اللہ نے عطا فرمائی ہے، شیخ الحدیث کہتے ہیں، شیخ التفسیر کہتے ہیں. فرمایا ہماری جو عزت ہے آج معاشرے کے اندر وہ اس نسبت کی وجہ سے ہے. عالم ہونا، مفتی ہونا، شیخ التفسیر ہونا، شیخ الحدیث ہونا. فرمایا سب طلبہ کا مجموعہ ضرورت ہے، طلبہ سے بھی آتا. تو مولانا نے فرمایا کہ اس نسبت کا خیال کرنا. کیا فرمایا؟ اس نسبت کا خیال کرنا. تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم نے اس قیمتی نسبت کا، جو نسبت اللہ کے آسمانوں سے ہمیں دی ہے، ہمیں اس کی لاج رکھنی ہے اور اس کا احترام رکھنا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری اس نسبت کا لحاظ رکھتے ہیں اور ہمیں کبھی کسی کے ساتھ رسوا نہیں فرماتے، بلکہ اللہ جل شانہ ہر جگہ ہمارے ہاتھ کو بلند رکھتے ہیں. یہ اس نسبت کے فوائد ہیں. تو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ علماء کا کیا کام سیاست کا، وہ پاگل ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ تصور سنو، بنی اسرائیل کی جو سیاست تھی کہ انبیاء کرتے ہیں. تصور سنو انبیاء. اور یاد رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، دین کے علوم ہیں. تو جس طرح انبیاء سیاست کرتے تھے، سیاست کرنے کسے کہا؟ علماء. کیونکہ دین کا کام ہے پورا وہ علماء دین کے پاس ہے. ایک صحابی ہے، اس سے کسی نے سوال کیا کہ اگر آپ جہاد میں سفر کریں اور ایک سیٹ خالی ہے تو آپ عمران خان کو بٹھائیں گے
یا مولانا فضل الرحمان صاحب. جہاز میں اگر ایک سیٹ خالی ہے آپ کے ساتھ اور دو مسافر ہیں، عمران خان اور ایک مولانا فضل الرحمان، اس کو بٹھائیں. اس صحافی نے کہا کہ میں مولانا فضل الرحمان سے بول رہا ہوں. اچھا مزے کی بات کہ وہ صحافی مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی خلاف ہے اور ان کے خلاف بولتا ہے. اس سب کے باوجود اس نے کہا کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو لبرل ٹائپ ہوں، اب تو سر بٹھاؤں گا. تو اس صحافی نے فوراً پوچھا کیوں؟ وہ سمجھا تھا کہ عمران خان کا نام لیں گے، جب عمران خان کا دور تھا اس وقت کی بات ہے. تو اس نے کہا کہ عمران خان میرے ساتھ جب جہاز میں بیٹھے گا 3-4 گھنٹے تو مجھے زیادہ سے زیادہ کوئی سیاست کی بات کا علم ہوگا یا دنیا کی بات کا علم ہو جائے گا. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جب میرے ساتھ بیٹھے گے 3-4 گھنٹے تو میں طریقوں کے مسائل سیکھ لوں گا، وضو بھی سیکھ لوں گا، ان سے میں کاروبار کے مسائل سیکھ لوں گا، دیگر شریعت کے احکام کی رہنمائی حاصل کر لوں گا، تو میری دنیا کے ساتھ آخرت بھی کیا ہوگی بچ جائے گی. ارے قریب 6 میں صحافی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء کا کام ہے سیاست. اسلامی سیاست کا جو بنیادی رکن ہے ان کے ساتھ کیا ہے؟ اسلامی سیاست کا جو بنیادی اور اہم ترین رکن ہے وہ قصاص ہے کہ معاشرے کے اندر اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرے تو اس کو حکومت وقت اور جج صاحبان سزائے موت دے کے قتل کریں. اگر ان احکام کو جو قصاص کے ہیں حکومت وقت جج صاحبان اس کو نافذ کر لے گی تو معاشرے کے اندر ہر طرح کا امن و امان ہو جائے. اب دیکھیں افغانستان کے اندر اسلامی حکومت ہے، وہاں کوئی چوری نہیں کر سکتا، اس کو پتہ ہے ہاتھ کاٹیں گے. قتل نہیں کر سکتا، اس کو پتہ ہے قتل ہو جاؤں گا. شراب نہیں پی سکتا، زنا نہیں کر سکتا، زنا نہیں کر سکتا، اس کو پتہ ہے کوڑے لگے ہوئے رجب ہو جاؤں گا اگر شادی شدہ ہو. تو معاشرے کے اندر افغانستان کے اندر جب پرانا دور تھا طالبان کا تو دیکھا گیا کہ باقاعدہ خواتین خوب زیورات سونا چاندی پہن کر اکیلے تن و تنہا پیدل جا رہی ہوتی تھی. کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ ان کو ٹریڈ نہیں ڈال سکے گا. آگے کالر ایک سونے کا بریسلٹ پہن کے باہر نکلے ہوتی، تھوڑی دیر میں بائک کے اوپر 2 لڑکے آئیں گے گھر ٹھیک ہے اور اسے چھین کر چلے گئے. تو افغانستان میں جو امن آیا وہ قرآن و سنت کا نظام نافذ کرنے کی وجہ سے آیا. ہمارے ابھی چند دن پہلے مولانا سمیع الحق صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مولانا حامد الحق صاحب شہید کو شہید کیا گیا. مولانا حامد الحق صاحب کو شہید کیا گیا جمعے کے دن جب رمضان کی 4 تاریخ تھی. تو اس وقت میں کتنا عرصہ ہو گیا کہ لوگ شہید ہو رہے ہیں اور جو مجرم ہے وہ گرفتار نہیں ہوتے بلکہ پھر اور لوگ بھی کیا ہوتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں. اور مجرموں کی گرفتاریاں نہیں ہوتی، ٹی وی پر اور چینلز پہ خبریں آتی ہیں اور ٹاک شوز ہو جاتے ہیں، لیکن قاتل گرفتار نہیں ہوتے. جب کسی بھی ٹاک شو کا کوئی فائدہ نہیں، کسی بھی تجزیے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ آپ قصاص کو اپنے ملک کے اندر نافذ نہیں کریں گے بلا تفریق. اگر تفریق کر دی کہ یہ سرکاری افسر ہے یا بڑے عہدیدار کا بیٹا ہے سزا نہیں دینی جیسے یہود کرتے تھے اور غریب کو سزا دینی ہے مالدار کو نہیں دینی تو معاشرے میں کبھی امن قائم نہیں ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ہر طرح کا امن قائم ہو جائے اور لوگوں کی جان محفوظ ہو جائے اور ان کے مال محفوظ ہو جائے، ان کی عزتیں محفوظ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے قانون کو آپ کو معاشرے کے اوپر نافذ کرنا ہوگا. قاتل کو قتل کرنا ہوگا، چور کے ہاتھ کاٹتے ہوں گے، شرابی کو کوڑے لگانے ہوں گے، زانی محسن کو رجم کرنا ہوگا. پھر آپ دیکھیں
کہ لوگوں کی جان اور مال کیسے محفوظ ہوتی اور کیسے ملک و ملت کے اندر ہر طرح کا امن و امان قائم ہو جاتا ہے. اور اگر آپ قرآن و سنت کا نظام، قرآن و سنت کی سزائیں، قرآن و سنت کے احکام معاشرے کے اندر نافذ نہیں کریں گے تو یہ آپ کا معاشرہ، آپ کا ملک پاکستان بد امنی کا شکار رہے گا. یہاں پہ قتل و غارت چلتی رہے گی، چوری ڈکیتی چلتی رہے گی، ماؤں اور بہنوں کی عزت اور عصمت محفوظ نہیں رہے گی. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں کتب علیکم القصاص فی القتل، فرض کر دیا کہ تم پر بدلہ لینا مقتولوں کے بارے میں. یعنی قتل مقتولوں کے بارے میں، مقتول کہتے ہیں جو قتل ہوا اس کا بدلہ لینا فرض کر دیا. الحر بالحر، آزاد کو آزاد کے بدلے قتل کیا جائے گا. والعبد بالعبد، اور غلام کو غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. والانثى بالانثى، اور عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. خواتین کے پاس ایک رائٹ ہوتا ہے کہ وہ عورت، اور وہ اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرتے ہیں، بڑے بڑے بلیمز مردوں کے اوپر ڈالتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اگر عورت بھی قتل کرے گی تو اس عورت کو عورت کے بدلے قتل کیا جائے. اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا انصاف کا ہے اور بڑا پاک نظام ہے اللہ کا. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ، بس جس کو معافی دے دی جائے اس کے بھائی کی طرف سے شیء کچھ بھی، فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، بس مطالبہ ادا کرنا ہے دستور کے مطابق، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور اس کو ادا کرنا ہے احسان کے ساتھ. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ آسانیت تمہاری رب کی طرف سے اور رحمت کا باعث ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پس جو آدمی اس کے بعد زیادتی کرے فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں قاتل کو قتل کرنے میں زندگی ہے عقل والوں. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچو. ایک قرآن کہتا ہے کہ ایک قاتل کو قتل کرو، لاکھوں اور کروڑوں جانے کیا ہوگی، محفوظ ہو جائے گی. کیونکہ قاتل کو پتا ہوگا، قاتلی کو، کہ اگر ہم نے قتل کیا تو ہم بھی قتل ہوں گے بدلے. یوں سب ہوگا جب آپ نے سزا کا اور جزا کا نظام قائم کیا. لیکن اگر آپ نے ایک قاتل کو چھوڑ دیا، لاکھوں اور کروڑوں جانے غیر محفوظ ہو جائیں گے. قاتلین دندناتے پھریں گے دہشت گرد اور قاتل، کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ ملک کے اندر کوئی قانون نہیں ہے، کوئی لا نہیں ہے، ہم جیسے چاہے کریں اگر کوئی پوچھنے والا ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر کوئی قانون نہیں، اس لیے آئے دن ہم سنتے ہیں کہ آج فلاں کو مار دیا، آج فلاں کو مار دیا. ابھی اکوڑا خٹک میں جو مسجد میں بلاسٹ ہوا ہے دبا کا، اس میں مولانا حامد الحق صاحب بھی شہید ہوئے. وہ ایک معلوم شخصیت تھی، ایک بڑے عالم تھے، ادارے کے مکتبے کے نائب مدرس تھے. ان کے علاوہ جو نمازی تھے جن کا ذکر ان کا نہیں آ رہا، کئی نمازی، 8 نمازی جو میرے سننے میں آئے کہ وہ شہید ہوئے، اور ان کے علاوہ پتہ نہیں کتنے لوگ جو زخمی ہوئے. اب 8 نمازی جو شہید ہوئے تو ان کا بھی تو گھر بار ہوگا، بھی بچے ہوں گے، والدین ہوں گے، ان کا بھی خاندان ہوگا. تو وہ 8 گھرانے بیدار ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ 8 لوگ جو شہید ہوئے وہ گھر کے اندر اکیلے کمانے والے، اپنے گھر کی کفالت کرنے والے ہوں. وہ 8 گھر، مولانا حامد الحق کا 9 گھر، 9-10 گھر ویران ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ 9 یا 10 خاندان ویران ہوئے. حکومت نے کوئی ایکشن لیا اب تک؟ نہیں لیا. کوئی قاتل اب تک پکڑا گیا؟ نہیں پکڑا گیا. ماضی میں بھی کتنے علماء شہید ہوئے، کتنے ہمارے مظلوم بھائی مسلمان عوام، کوئی دہی دینے جا رہے ہیں، کوئی دودھ دینے جا رہے ہیں،
ان کو شہید کر دیا گیا. کیا عوام کو، علماء کو حکومت نے ان کا حق دلایا؟ کیا ان کے مجرمین کو، ان کے قاتلین کو گرفتار کیا؟ نہیں کیا. کیا ہمارے ملک میں سزا اور جزا کا نظام اس طرح نافذ ہوا جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے؟ کیا ہوا؟ آج تک نہیں. جب تک آپ پاکستان کے اندر قرآن و سنت کا نظام قائم نہیں کریں اور جب تک پاکستان میں قصاص کا نظام نافذ نہیں ہوگا، خدا کی قسم آپ کو ملک کے اندر امن نہیں نظر آئے گا، اور وہی خون کی ہولیاں نظر آئے گی، اور وہی لوگوں کے خون کا بہنا نظر آئے گا، اور وہی خاندانوں کا ویران ہونا نظر آئے گا، اور وہی ماؤں کی گودوں کی ویرانگی نظر آئے گی، اور خواتین کا بیوہ ہونا آپ کو نظر آئے گا، جو آج تک آپ دیکھ رہے ہیں. اس لیے کہ آپ کے ملک کے اندر کوئی قانون نہیں ہے سزا اور جزا کا، اور قرآن و سنت کا جو نظام ہے قصاص کا ہمارے ملک پاکستان کے اندر اس کو نافذ نہیں کیا گیا اب تک. ایک ہی حل امن کا کہ قرآن و سنت کا نظام نافذ، اور فلسطین کے مسلمانوں کی آزادی اور حریت کا صرف ایک حل ہے جو قرآن کریم نے بتایا، اور وہ جہاد ہے. جب تک فلسطین کے جا کر اسرائیلیوں سے اور کفار سے ہماری عالمی مسلمانوں کی طاقتیں اپنی افواج نہیں بھیجیں گی اور ان سے نہیں لڑیں گی، فلسطین مسلمان آزاد نہیں ہوگی. وقتی طور پر دم دبا کے جنگ رک تو جائے گی لیکن کچھ عرصے بعد دوبارہ شروع ہو جائے گی. تو اس لیے فلسطین اور کشمیر دونوں کے مسئلے کا صرف ایک حل ہے جو قرآن نے بتایا، اور وہ جہاد ہے. اس کے بغیر یہ دو مسئلے کبھی بھی حل نہیں ہوں. اب چھوٹے سے بچپن سے میں سنتا آ رہا ہوں کہ کشمیر کے اندر ہندوستان کا قبضہ ہے، اور کشمیر میں تو مسلمان مارے گئے تھی، بہنیں ماری گئی تھی، مائیں ماری گئی. اور بچپن سے سنا ہوں کہ فلسطین کے اندر اسرائیل کا قبضہ ہے اور اتنے مسلمانوں کو مار دیا. آج تک ہم یہی سن رہے ہیں. جب تک جہاد کے ذریعے، جب تک جہاد نہیں ہوگا اور مسلمان فوجیں، مسلمان حکمران اپنی مسلمان فوجیں ماری بھیجیں گے لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے، اس وقت تک فلسطین کے مسلمانوں کو اور کشمیر کے مسلمانوں کو ظلم و ستم سے رہائی اور آزادی نہیں مل سکتی. ان کو اپنا ملک نہیں مل سکتا. ہماری شرمندگی اور پسمائی کی باعث ہے کہ آج فلسطین کے اندر اور کشمیر میں مسلمان دو رہے ہیں اور ہمیں ان کا احساس نہیں ہے اور ہم ان کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. ارے اس وقت سے لے کر قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ کشمیر کے مسلمان بن رہے تھے، فلسطین کے مسلمانوں کو مارا جانا تھا، ماؤں بہنوں کے اوپر بچوں کو ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، ان کی گردنیں کاٹی جا رہی تھی، ہاتھ پاؤں کاٹ کے تماشے کیے جا رہے تھے، ان کی گردنوں سے کھیل کیا جا رہا تھا، تو اس وقت مسلمان کہاں تھے؟ مسلمان حکمران کہاں تھے؟ مسلمان افواجیں کہاں تھی؟ مسلمان کہاں چلے گئے تھے؟ مسلمان بے زمین ہو گئے تھے اور اپنے زمین کو کھو گئے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر جب تم میں سے کسی کو موت آئے، ان طرح خیرہ، اگر وہ مال چھوڑنے والے، الوصیۃ للوالدین والاقربین، وصیت کرے وہ والدین کی، رشتہ داروں کی بالمعروف، دستور کے مطابق. آیت میراث سے یہ آیت منسوخ ہے، اور جب آیت میراث پہ انشاءاللہ پہنچے گی وہاں تفصیل کروا دیں انشاءاللہ. اب قدر المتقین، حق ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو جو اس کو بدل دے سننے کے بعد، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، تو اس کا گناہ ان لوگوں پر جس کو بدلے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والے، خوب جاننے والے. فمن خاف من موص، جو ڈرے اور جس کو خوف و وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفا کسی اختلفی کا اور اس پر گناہ کا، فاصلح بینہم، ان کے درمیان اصلاح کرا دے، فلا اثم علیہ، بس نہیں ہے کوئی گناہ اس پر. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے.
جب بالے ہوتے ہیں لیکن مرتے ہوئے بہت بڑے حرام ہوتے ہیں، اور مرتے سے پہلے جان بوجھ کے اپنا سارا مال اٹھا کر اور لوگوں کو دیتے، وارث کو نہیں دیتے، کیونکہ وارث سے کیا ہوتی ہے جھگڑا ہوتا ہے، اور بالکل مال چھوڑتے نہیں تاکہ بڑے تو وارث کو کچھ بھی نہ ہو، یا نجائز وصیتیں کر جاتے ہیں۔ اگر کوئی مرنے والا یہ وصیت کرے کہ میرے پیسے تو شراب خانہ بنائے یا سینما بنائے یا کنجر خانہ بنائے یا ان پیسوں کو کسی غلط کام پہ استعمال کیا جائے، تو یہ وصیت خدا کے ناجائز نہیں۔ جو مرنے والا جو وصیت کرے گا وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، لا وصیت کرے وارث، وصیت وارث کے لیے جائز نہیں ہے حدیث میں۔ ہاں غیر وارث کے لیے کر سکتا ہے لیکن وہ بھی ایک تہائی مال، ایک تہائی مال سے زیادہ اگر وصیت کی تو بھی اس کی وصیت ایک تہائی مال میں پوری ہوگی، باقی مال میں نہیں ہوگی، باقی مال اس کے وارثین کو ہوگی۔ مزید تفصیل اگر زندگی ہے جو صحت تو انشاءاللہ سورۃ النساء میں یوصیکم اللہ فی اولادکم کو پورا صفحہ آیا ہے کہ میراث کا، اس میں انشاءاللہ آپ کو یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے فرض کیا گیا ان لوگوں پر تم سے پہلے گزرے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بھائی روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ مقصد کیا تھا؟ تاکہ متقی بن جائے، کہ روزے میں گناہوں سے بچے اور اچھے اعمال کریں اور آئندہ زندگی میں ہمیشہ کے گناہ چھوڑ دیں اور نیک اعمال کریں، کیونکہ روزے کے اندر گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ شیاطین بند ہوتے ہیں، نیکیوں کا ایک ماحول ہوتا ہے، بڑے سے بڑا آدمی بھی آپ کو مسجد کے نظر آئے گا پہلی صف کے۔ تو رمضان شریف کے اندر گناہ چھوڑ دیں اور ایک اعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بقیہ زندگی بھی ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف کے روزوں سے پہلے عاشورے کا 10 محرم حرام کا جو روزہ تھا وہ فرض، جب رمضان شریف کا روزہ فرض ہوا تو ترمذی شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، کہ جو چاہے وہ عاشورے کا روزہ رکھے اور جو چاہے عاشورے کا روزہ نہ رکھے۔ رمضان شریف کے روزے جب فرض ہوئے اس کی فرضیت آئی تو عاشورے کے روزوں کی فرضیت ختم ہو گئی اور وہ دفعے میں کیا ہو گئے؟ تبدیل ہو گئے۔ اب ان کا رکھنا لازم نہیں ہے، ہاں بہتر ضرور ہے۔ روزے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ تقویٰ مل جائے، اللہ تعالیٰ بخون بیٹوں کی توفیق دے، روزوں میں گناہوں سے بچنے کی اور کمال تقویٰ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے۔ ایام معدودات، کتنے کچھ دن ہیں، 29 دن یا 30 دن بس، اس میں سے بھی کتنے روزے ہو گئے؟ جی چھوٹا آج کون سا روزہ ہے؟ چھوٹا ہے، چھوٹا ہے، لیکن پہلا عشرہ تو انشاءاللہ اپنی تکمیل میں پہنچے۔ فمن کان منکم مریضا فعدۃ من سے بیمار او علی سفر یا سفر میں ہو فعدۃ من ایام اخر، کی پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، یہ تو منسوخ ہو چکا ہے۔ فدیہ تو طعام مسکین، غریب کو کھانا کھلائے، فدیہ ہے، اب تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، اب ایسے نہیں کہ کبھی طاقت رکھتا ہے اور پھر فدیہ دے، آپ لاکھ چلے گا۔ فمن تطوع، یہ آیت منسوخ ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم سے جو آگے آئی ہے۔ فمن تطوع خیرا، بس جو آدمی خوشی سے کرے اچھا کام، فهو خیر له، تو اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر لکم، بہت بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس، ہدایت لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کے واضح دلائل ہیں جو کہ حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والے ہیں۔ والفرقان، اور قرآن شریف جو ہے وہ حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والے۔ فمن شہد منکم الشہر، بس جو آدمی تو پیسے اس مہینے میں موجود ہو، رمضان شریف ہے،
فَلْيَصُمْ بس اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے. اس آیت سے فدیہ والا حکم منسوخ. جو مسلمان مر گیا اور اس کے ذمہ روزے وہ فدیہ دے. ہاں زندہ مسلمان وہ فدیہ دے سکتا ہے کہ جو ایسا بیمار ہو کہ اب یقین ہو کہ موت تک دوبارہ صحت برقرار نہیں ہوگی اتنی کہ جس میں وہ روزہ رکھ لے. اتنی طاقت اس کو موت تک نصیب نہیں ہوگی کہ وہ روزہ رکھ لے. تو اب وہ مسلمان زندگی میں روزوں کا فدیہ دے سکتے. لیکن اگر فدیہ تو دے دیا اور اس کے بعد اللہ نے اس کو صحت دی, شفایاب فرمایا اور روزہ رکھنے کی طاقت پیدا ہو گئی, تو سابقہ فدیہ جو دیا ہے وہ کلعدم ہو گیا. جتنے روزے رہ گئے اس کی قضا نازل. سمجھے؟ یا کوئی ایسا مسلمان فرد یا عورت جو اتنے بوڑھے ہو اور بوڑھی ہو اور اتنے کمزور ہو کہ ان کو پتہ ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے موت تک, تو وہ بھی اپنی زندگی کے اندر فدیہ دے سکتے. ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ صدقہ فطر کی رقم کے برابر تھا. کم سے کم صدقہ فطر میرے خیال میں اس سال 300 یا 400 روپے ہوگا. تو ایک روزے کا فدیہ کم سے کم 300 یا 400 ہے. بلول ٹاؤن والے دیگر ادارے فاروقی والے نکالیں گے حساب تو آپ ٹھیک ہے. اصل جو فدیہ ہے نا وہ روزوں کا اس کا ہے. نماز کا جو فدیہ ہے وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ روزے کے فدیے کے اوپر قیاس کیا. اور ایک دن میں 5 نمازیں لیکن 6 فدیے دیں گے. 5 نمازوں کا اور وتر کا مستقل فدیہ دیں گے. کیونکہ اگرچہ وتر ہمارے نزدیک واجب ہے لیکن بعض ائمہ کے نزدیک وتر فرض ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ روزے کے فدیے پر نماز کے فدیے پر قیاس کیا اور فرمایا کہ امید ہے کہ نماز کا فدیہ ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر, اور جو آدمی بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی مکمل کر لے. 2 صورتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑ سکو, رخصت آئی ہے لیکن قضا بعد میں قریب فدیہ نہیں ہے. یا تو اتنے بیمار ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو روزہ چھوڑ دیں, جب اللہ صحت دے گا تو قضا کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ آپ سفر شرعی پر تو روزہ آپ چھوڑ سکتے. ان 2 آزار کے علاوہ تیسرے کسی روزے میں جائز نہیں ہے. آج کل لوگ اپنے بچوں کو جب ان کے امتحان ہوتے ہیں 9 میٹرک کے انٹر کے تو روزہ نہیں رکھواتے, غلط کرتے. یہ کوئی ضرورت نہیں کیا بلکہ امتحانوں کی وجہ سے دنیا کے کاموں کی وجہ سے جو لوگ روزہ چھوڑتے ہیں وہ گنہگار ہیں. بعض شوگر کے پیشنٹ روزہ ہی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسولین لگانی پڑتی ہے. بے اتفاق فقہاء کا فتویٰ ہے کہ انسولین کے ساتھ روزہ درست پڑ جائے گا. کوشش یہی کریں کہ روزے کے ٹائم پہ انسولین لگانی نہ پڑے. لیکن اگر آپ کو ڈر ہے کہ انسولین کے بغیر روزہ مکمل نہیں ہو پائے گا تو انسولین لگا لیں. انسولین کے ساتھ ہی آپ کا روزہ کیا ہے درست. جس نے روزہ رکھنا ہے وہ رکھے گا, جس نے نہیں رکھنا نہ رکھنے والے کو 100 بار کیا نہ رکھنے والے کو سر میں بھی درد ہوگا تو ہوتا ہے کہ روزہ نہیں رکھتا. یرید اللہ بکم اليسر, اللہ چاہتے ہیں تمہارے ساتھ آسانی کرنا. ولا یرید بکم العسر, اللہ نہیں چاہتے تمہارے ساتھ دشواری. ولتکملوا العدة, کہ تم مکمل کرو کتنی ہوئی. ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم, تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کے اس طریقے میں اللہ نے تمہیں بتایا. ولعلکم تشکرون, اور تاکہ تم شکر ادا کرو. الحمدللہ رب العالمین ولكن المتقين وصلى وسلم على النبي وبارك وسلم. ایسے آتے ہیں یہ نہیں کہ جو آ رہا ہے وہ بھی چلے گا. بالکل بجانے کا بول دیا تھوڑا سا بات تھا. اگر ٹی وی میں مڑ جو تم نہیں ہوگا وہی پڑھنا دعا مانگتے وقت آتوں کے لیے پاستے ہو کچھ کرو سیدھے کرو. الحمدللہ رب العالمین ولكن المتقين اللهم صل وسلم على النبي وبارك وسلم.
Makakulungan ng dunia sa mga aktivities na lawa sa mga nasundan. Tumuli ko niya, hindi na ulit nila. Pinari ka naman yung kampo ng baglat ang duwa sa klasan. Kapag baglat, आज के हमारी परिवार कुछ करेंगे पश्चिम अल्लाह आज की करेंगे पश्चिम से आसानी से करना कुछ कर सकता हूँ बता सकता बिजली के बिल का मसला लगा है तो मैं सवाल आप को करना तमाम परेशानी दूर करना है अल्लाह का भक्त कायम करना है और इसमें क्या सकता है अल्लाह का नाम करना है रसूल ने उसे भी आइए और जब तक हमारा वंदे रसूल के साथ हो